اگر عمران خان پہ نو کانفیڈنس نہ آتا تو سن لیں کیا ہونا تھا. ای وی ایم کے ذریعے 2/3 میجورٹی دلوائی جانی تھی عمران خان کو، نمبر 1. نمبر 2، مرضی کی تقرریاں ہونی تھیں افواج پاکستان میں، جوڈیشری میں خرابی پیدا ہونی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ پروجیکٹ عمران کے سہولت کار مل کے حملہ کرتے 73 کے آئین پہ اور اس کی وفاقی پارلیمانی حیثیت کو بدلتے اور ملک میں ایک ریموٹ کنٹرول کا صدارتی نظام لے کے آتے. اب یہ ایک سیکنڈ، اب جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے، ایک تو یہ تھا کہ آئینی بنیادوں اور جمہوری بنیادوں پر حملہ کرنا تھا، اور یہ بات obvious تھی. مثال کے طور پہ اکاؤنٹیبلٹی کے کورٹس کے اندر ریٹائرڈ ججوں کا کیا تک تھا کہ سیشن جج کو اب ہائی کورٹ کے جج کی امارات دو ریٹائرڈ جج کو، اور پھر مرضی کے فیصلے کرواؤ. یہ سارا کچھ تھا، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ جو اکنامک میلٹ ڈاؤن تھا. لیکن ہم نے تو یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جب آپ ایک آئینی تبدیلی لائیں گے، اس آئینی تبدیلی کے پیر نہیں لگنے دیے جائیں گے اور اس کے خلاف سازش جاری رہے گی، اور سازش میں عمران اکیلا نہیں ہوگا، اس کے سہولت کار بھی ہوں گے. اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سہولت کار باز آئیں، انہیں ٹھنڈ پڑنی چاہیے، آرام سے بیٹھ جائیں اور 22 کروڑ لوگوں کو اپنے مقدر کا فیصلہ کرنے دیں. تباہ کر کے معیشت کو چلے گئے ہو. ایسے شرمناک معاہدے کیے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ. اب وہ ساورن معاہدے ہوتے ہیں، آنے والی حکومت ان کو انڈن نہیں کر سکتی، ورنہ دنیا میں کوئی کبھی آپ سے معاہدہ ہی نہیں کرے گا. وہ پورے کرتے کرتے یہ دن آ گیا، 4 مہینے میں حشر نشر ہو گیا، کیونکہ آپ تو پھونجا پھیر گئے ہیں خزانے کا، اور آپ اپنے کرونیز لگائے تھے آپ نے، اور آپ لوٹ مار کرتے رہے. آپ توشہ خانے کا کیس ہے، آپ کے بی آر ٹی کا کیس ہے، آپ کے پاس مالم جبہ کا کیس ہے، آپ کے پاس وہ پنڈی کی جو وہ بنی تھی رنگ روڈ اس کا کیس ہے. کوئی ایک کیس ہے؟ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیے جاتے تھے یہ مہات میں. تو اب آج اہم دن ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے. آنریبل جج صاحبان اس کا نوٹس لیں گے اور قوم کو اس تکلیف سے نکالیں گے. جب 5 سپریم کورٹ بار کے سابق صدور یہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ کے تازہ ترین ریٹائر ہونے والے جج مقبول باقر صاحب اور دوسرے جج صاحبان کہہ رہے ہیں ایک وقت میں 2 فیصلے نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو. جب فل کورٹ بیٹھے گی تو ان کا فیصلہ بائنڈنگ، تو ان کا فیصلہ بھی ہوگا ظاہر ہے، تو ماننا آپ کو اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ عدالت فیصلہ کرے، ایک جج صاحب بھی کریں تو اس پہ عمل درآمد نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن فیصلہ وہ ہونا چاہیے جو لوگ کہیں کہ یہ انصاف کے مطابق ہے. اس کے لیے درخواست یہ کی گئی ہے، یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ فل کورٹ بیٹھ جائیں اور ہماری بات سن لیں، دوسری پارٹی کی بات سن لیں، آپ فیصلہ دے دیں. جو فیصلہ ہوگا آمنا و صدقنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم کو عمران خان تھوڑے ہیں کہ گالیاں نکالنا شروع کر دیں. الیکشن بڑا فیئر کروایا الیکشن کمیشن نے، چیف الیکشن کمشنر کو گالیاں، کیونکہ اس کو پتہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا تو میں گیا، میرے چہرے کی نقاب بالکل ہی اتر جائے گی. افواج پاکستان کو ٹارگٹ کرتا ہے یہ آدمی، ان کو تانا دیتا جی آپ نیوٹرل ہے. اچھی بات ہے اگر وہ نیوٹرل ہے، آئین تو یہی کہتا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں، ججز نیوٹرل رہیں، فوج نیوٹرل رہے. جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ گالی ہے، یہ تانا ہے، ابیوز کرتا ہے ان کو. انوائٹ کرتا ہے ایک آدمی ادارے آ کے مداخلت کریں. جب وہ یہ انویٹیشن دیتا ہے وہ بغاوت کو پہ ترغیب دیتا ہے، بار بار آرٹیکل 6 کی طرف جاتا ہے، وہ بار بار وہ آئین کو اور جمہوریت کے اصولوں کو وائلیٹ کرتا ہے. نظر نہیں آتا لوگوں کو؟ آتا ہے. تو یہ سچویشن ہے. میں نے 2-3 دن پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اگر عمران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ زہر پھیلا دیا ٹک ٹاکر اور یوٹیوبرز کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور کچھ ضمنیاں جیت لی ہیں، اپنی ہی سیٹیں تھیں ان کی، تو اب وہ سویپ کر جائیں گے اور الیکشن مل جائے گا ان کو. اس طرح نہیں ملتا الیکشن جس طرح وہ سمجھ رہا ہے کہ دھکم پیل کر کے، گالیاں دے کے، دھمکیاں دے کے اس کی مرضی سے نہیں چلے گا پاکستان. نہ پاکستان کسی فرد واحد کی مرضی سے چلے گا، وہ ریاستی ادارے ہوں یا وہ عمران خان ہو، پاکستان سب کی مرضی سے چلے گا.